شریف ہے اور اپنے 11ویں شریف میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. ہم تو چونکہ پروگرام وغیرہ بھی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک دن میں 4-5 جگہ پر حضور غوث اعظم کی محفلیں لگتی ہیں. حاضری دینا مشکل پڑ جاتا ہے. مغرب سے عشاء تک 4-5 محفلیں لگتی ہیں. کافی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. تو میں حضرت کے فضائل و مناقب کیا بیان کر سکتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں. میں بس حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حضور غوث پاک کی میلاد منانے والوں، یہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہو. میں کتاب اس لیے آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں کہ کہیں یہ نہ کہے کہ اپنی زبان سے بنا رہے ہیں. آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، بعد پروگرام پڑھ بھی سکتے ہیں. آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے. وہ جو 11ویں شریف پر خوب ڈیگے پکاتے ہیں، پکانا بھی چاہیے. اور میں نے تو کہا تھا میں یہ سمجھوں گا مجھے جنت کا کھانا مل گیا. میں یہ سمجھوں گا مجھے جنت کا کھانا مل گیا اپنے لنگر سے اگر مجھ کو کھلائیں غوث پاک. میں یہ سمجھوں گا. لیکن اس سے پہلے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے میری رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس قرآن کے صدقے مجھے عمل کی توفیق دے اس فرمان پر. حضرت فرماتے ہیں کہ مومن پر لازم ہے، یہ بغداد والے پیر فرما رہے ہیں، کہ وہ سب سے پہلے فرائض میں مشغول ہو اور انہیں وقت پر ادا کرے. جب فرائض سے فارغ ہو تو اب سنتوں میں مشغول ہو، اور جب سنتوں سے فارغ ہو پھر مستحب کام کرے. یہ ترتیب بتائی کہ سب سے پہلے فرائض میں مشغول ہو اور فرائض سے فارغ ہونے کے بعد پھر سنتوں پر عمل کرے، اور جب سنتوں سے عمل کر چکے پھر مستحبات میں جائے. آگے فرمایا کہ جب تک فرائض سے فارغ نہ ہو، ان کو ادا نہ کر لے، اس وقت تک سنتوں میں مستحب کی بات ہی نہیں کری. یہ بھی مستحب تیسری کوالٹی کا ہے، اور انہی مستحبات میں سے محفل غوث اعظم بھی آتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مستحبات میں سے، سنت نہیں ہے، مستحب ہے. فرمایا کہ جب تک فرائض سے فارغ نہ ہو، یعنی ان کو ادا نہ کر لے، اس وقت تک سنتوں میں مشغول ہونا حماقت و نادانی ہے. حماقت و نادانی ہے. تو اگر کوئی شخص فرائض کو چھوڑ کر یا ان کی ادائیگی سے پہلے سنن و نوافل میں مشغول ہو تو اس کے وہ سنن و نوافل مقبول نہ ہوں گے. بھئی ہم تو کہہ نہیں رہے، یہ آپ کے غوث پاک کہہ رہے ہیں، اور اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے. اس فرائض چھوڑ کر سنن اور نوافل میں مشغول ہونے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے بادشاہ اپنے دربار میں آنے کی دعوت دے. مثال بھی بتائی حضور غوث پاک نے، کہا ایسی ہے جیسے بادشاہ اس کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دے رہا ہے اپنے قرب سے. اور بادشاہ کے ہاں دعوت عام بات ہے کیا؟ بادشاہ کسی خاصی کو تو دعوت دیتا ہے. تو کہا اس کی مثال ایسی ہے کہ بادشاہ اپنے دربار میں دعوت دے رہا ہے کھانے کی، لیکن یہ احمق کیا کر رہا ہے؟ یہ احمق اس کے جانے کے بجائے کسی وزیر کے پاس جا کر کے دعوت کھا رہا ہے. کہا اس کی مثال ایسی ہے جو سنت و نوافل پر عمل کر رہا ہے اور فرائض چھوڑ رہا ہے. اور اس مقام پر حضور کی حدیث جو فتح الغیوب شریف کے اندر موجود ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرائض چھوڑ کر نوافل پڑھنے والے شخص کی مثال اس حاملہ عورت کی طرح ہے. اس حاملہ عورت کی طرح ہے کہ جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اور وہ اپنے بچے کی حفاظت کرتی رہی حتیٰ کہ ولادت کا وقت آیا اور حمل ساقط ہو گیا. کہ یہ ایسی ہے اس کی مثال کہ 9 مہینے تک پالا پیٹ میں، اور جب ولادت کا وقت آیا تو حمل ساقط ہو گیا، گر گیا. کہ یہی مثال اس شخص کی ہے جو سنن نوافل سب پر عمل کرتا ہے لیکن فرائض کی پابندی نہیں کرتا. اب اس کا مطلب میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ فرائض چھوڑ کر نوافل یا دوسرے اچھے کاموں میں لگنے کی بے فائدہ مشقت حاملہ عورت کے حمل کی بے فائدہ مشقت کی طرح ہے. اس عورت نے ایک بڑی مدت تک تکلیف بھی برداشت کی جس کا بہتر نتیجہ بچے کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے تھا، مگر اس نے ضائع کر دیا.
یہی حال فرض چھوڑ کر نوافل میں لگنے والے کا ہے کہ اللہ اس کا کوئی نفل قبول نہیں کرے گا جب تک وہ فرض ادا نہیں کر لے گا۔ تو یہ پیغام میں نے اسی لیے الگ سے اس کو کٹوا کر کے بیان کیا ہے تاکہ میں اس کو آپ کے سامنے جو ہے یوٹیوب کے ذریعے بھی پیش کروں۔ ہر محفل میں شریک ہونے سے پہلے، ہر لنگر کھانے سے پہلے اس بیان پر ضرور توجہ دیجیے گا۔ ہاں کیا ہوتا ہے، محفل ختم ہوئی، نماز کا وقت قریب ہوا تو جلدی کون مچا رہا ہے؟ جلدی وہی شخص مچا رہا ہے کہ جو نماز کا پابند ہے، باقی سب آرام سے چلو کھانا کھاؤ، کھانا کھا کے پھر گھر پہ جا کے سو جاؤ۔ یہ پیغام غوث اعظم ہے۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اس بار کی 11ویں آپ کی ہو تو ایک نئے انداز میں ہو، حضور غوث اعظم کا لنگر بھی ہو، وقت پر نمازیں بھی ہوں۔ یہ نہیں کہ لنگر کے چکر میں نماز کا ہی پتہ نہیں، وقت پر جماعت کے ساتھ اگر ہو سکے، ورنہ اگر کوئی دقت یا کوئی عارض یا کوئی پریشانی ہے شرعی تو بغیر جماعت کے، لیکن نماز کی ادائیگی ہو۔ تو اس طریقے کی 11ویں کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ اللہ خوب ہمیں حضور غوث پاک کا لنگر کھلائے، خوب ان کے فیضان سے مالا مال کرے۔ ہم کوئی منع نہیں کر رہے کہ 11ویں نہ مناؤ، لیکن 11ویں منانے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے مناؤ، انشاءاللہ حضور غوث پاک کا فیضان دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس درس قرآن کو